بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قربانی کے دن ان قریب آنے والے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے جو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ آپ کس طرح کے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، اور پھر کن کی قربانی سے منع فرمایا کہ اگر جانوروں کے اندر یہ نقص موجود ہو تو آپ ان جانوروں کو خریدے بھی نہیں، اگر وہ جانور آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ ان جانوروں کی قربانی بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہی حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر میرے پاس موجود ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی کتاب ہے اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 2802، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما لا یجوز فی الاضاحی، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں تشریف فرما ہو کر خطاب لاجواب فرمایا اور فرمایا فقام فبینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابی اکثر من اصحابہ وانامل اکثر من اناملہ۔ فرمایا کریم تو جب خطاب فرما رہے تھے تو کریم نے اپنی انگلیاں مبارکہ کا اشارہ فرمایا ایسے، اور فرمایا کہ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے، آپ ان کی قربانی نہیں کر سکتے۔ لیکن صحابی رسول کا کمال ادب ہے، فرمانے لگے کہ کریم نے تو ایسے اشارہ فرمایا تھا لیکن میرے ہاتھ کی انگلیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے برابر تھا، اور کریم کے انگلیوں کے جو پورے تھے وہ میری انگلیوں کے پورے اس سے بہت کم ہیں، چھوٹے ہیں۔ فرمایا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ کریم جب خطاب فرما رہے تھے تو آپ نے انگلیوں مبارک کا اشارہ فرمایا تھا، فرمایا میں انگلیوں کا اشارہ نہیں کرتا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ کمال ادب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فقال اربعۃ لا تجوز فی الاضاحی، فرمانے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا 4 جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ فقال، فرمایا پہلا الاوراء البین اوروہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، کانا جانور ہو، تو میرے کریم نے فرمایا کانے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا جانور کے حوالے سے میرے کریم نے فرمایا والمریض بین مرض، فرمایا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل زہر ہو، زہر نظر آ رہا ہو کہ یہ جانور جو ہے یہ بیمار ہے، تو میرے کریم نے فرمایا ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں۔ تیسرا جانور کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا والارجاء بین ضلعھا، فرمایا کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ پھر میرے کریم نے آگے ارشاد فرمایا ایسا کمزور جانور جس کا کمزور پن یا جس کے جسم کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ ہو، تو میرے کریم نے فرمایا ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلا وہ جانور اگر ایسا کانا جانور ہے جس کا کانا پن بالکل زہر ہے تو میرے کریم نے فرمایا ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں۔ اور ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل زہر نظر آ رہی ہے، فرمایا اس کی بھی قربانی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ایسا بیمار جس کی بیماری زہر ہو اس کی بھی قربانی نہیں۔ اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا جانور جس کے ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ ہو، بہت زیادہ کمزور جانور ہو، میرے کریم نے فرمایا ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ جانور تھے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے جانوروں کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔
اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ سینگ ٹوٹا ہوا جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں. اگر وہ بالکل نیچے سے بنیاد سے ٹوٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کے ساتھ قربانی کرے.